الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين ایک معراج نبی نو ہویا تے حسین نو چارے واری ایک معراج نبی نو ہویا تے حسین نو چارے واری پہلا معراج ماں دی جھولی تے دوجا معراج نبی دے کندیاں دی ہسواری تریجا معراج ہیٹھ خنجر دے جدی جگ تو لذت باری چوتھا معراج نوک نزے تے جتھے ویکھیا خلقت ساری حمد و صلاۃ بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، یزید تخت نشین ہوا۔ یزید نے ہر طرف خط لکھنے شروع کر دیے اور یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنا پیغام پہنچایا کہ ان حضرات کی بیعت لی جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب اگر مدینہ پاک میں رہتا ہوں تو جنگ ہوتی ہے، مدینہ پاک کا احترام نہیں رہے گا۔ یزید کی طرف سے بار بار بیعت کا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ پاک جانے کا پروگرام بنایا کہ یزید تخت کی خاطر جنگ کرے گا اور مدینہ پاک کا امن، مدینہ پاک کا احترام
مدینہ پاک کا تقدس نہیں رہے گا۔ آخر کار وقت آیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو نانا پاک کا مقدس شہر اور مقدس روضہ پاک چھوڑنا پڑا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام آپ نانا پاک کے روضہ پر حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، لے نانا حوالے رب دے، اسی مدینہ جاندے چھوڑی، اسی آپ چھڑیں دے ناسے، تیری امت چھڑیں دی زوری، شالا کیر پوے کوفیت جنہ سنگت حسین دی تروڑی، صدقے جاواں سخی حسین دے کولوں، جس دتیے بچیاں دی جوڑی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عرض کی تھی، نانا جان تیرے دین کی خیر ہو نانا، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، یہ قاسم یہ عباس بانجے بھتیجے، تیرے پاس پہنچن گے گردن کٹا کے۔ شہزادی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا ننھی معصومہ حضور علیہ السلام دے روضہ پاک دیاں مقدس جالیاں نو چم کے عرض کر دیاں نے، جالی چم کے روضے والی کیتی عرض سکینہ، لے نانا اج چھٹ چلی آئی شہر مدینہ۔ امام حسین علیہ السلام نے ماں دی مقدس مزار تے حاضری دیتی، سلام عرض کیا، سلام عرض کرن تو بعد عرض کر دینے کہ امی جان، اماں جان تیرا بیٹا حسین آیا، میرا آخری سلام ہے، میرا آخری سلام ہوئے، ماما والے جد گودی لیٹن ملدا کل خزانہ، ماما باج محمد بخشا سارا جگ ویرانہ، ماما وانے ماما دے کول فریاد لجان دے، پر مویاں ماما والے رو رو چپ کر جان دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تیاری فرمائی، آپ دی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی تیاری فرمائی، مار گھرانوں جندرے تے زینب روندی کر کر زاری، وطن وانیو خیری وسو اج ساڑی کوچ تیاری، سن لو شہر مدینے دے لوکو، مینوں پیا عمر دا رونا، مڑ میں مدینے
جد آنا میرے نال کسے نہیں ہونا۔ تمام مدینے والے عرض کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ دے کہ حضور آپ مدینہ پاک تو نہ جائیے، ہر کوئی مدینہ پاک آتا ہے آپ کو ملنے کے لیے، آپ کے بعد مدینہ پاک میں رونق نہیں رہے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اب تو حالات ایسے ہیں، اب تو جانا ہی پڑے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جان جان دی تے جائے حسین دی سواری ٹر جاوے، شالا تتی وا شہر تیرے تے نانا کدی نہ آوے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ پاک تو روانہ ہوئے تو ہر پاسے چیخو پکار دیاں آوازاں نے، حتیٰ کہ ایسا عجیب منظر ہے کہ گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جد کربل دا شاہ سوار ٹریا، ایت جگرا حسین دا جان دائے کیویں اماں دے حجرے نو تالا مار ٹریا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ پاک دے احترام دی خاطر، دین اسلام بچان دی خاطر مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا، مدینے پاک نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا، زمین کربلا دی وساون نو چلیا اے اکبر تے اصغر نو قربان کر کے امت دی بگڑی بناون چلیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ جب مکہ پاک پہنچے، مکہ پاک والوں نے احترام کیا، استقبال کیا، خوشیاں منائیاں، حضرت امام حسین علیہ السلام دے پیچھے نمازاں پڑھیاں۔ مکہ پاک والے اپنیاں اپنیاں قسمتاں تے ناز پہ کردے نے، یا حسین ابن علی جوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، یا حسین ابن علی جوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا ہمیں تیری خاطر نانا تیرا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔